نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین دیا زمانے کو، محمد بلند صلوات اللہ صلی اللہ تیرے گھرانے کو، حسین پال کے تم دیا زمانے کو، سلام میں تیرے بچوں کے صدقے میں، جن کو جھولوں میں تیرے بچوں کے صدقے میں، جن کو جھولوں میں فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، محمد صلوات اللہ میں تیرے بچوں کے صدقے جن کو جھولوں میں فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، حسین پال کے تم دیا زمانے کو، سلام فاطمہ صلوات خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ صلی نبی آئے وسیع آئے کئی بن کے ولی آئے، خدا کے خاص بندے جس قدر تھے وہ سبھی آئے، ہر آنے والا اپنے اپنے گھر سے آیا ہے، خدا علم جلل کے گھر سے آئے تو ولی آئے، اللہ سبحان اللہ اللہم صلی محمد و آل قصیدہ بسم اللہ کاشان علی کاشان علی ہمیں کعبہ سے کم نہیں، ظاہر علی کا ساکنے سدرا سے کم نہیں، کاشان علی
سے کم نہیں، ظاہر علی کا ساکنے سدرا سے کم نہیں، کاش آنا علی ہمیں صلوات پڑھیے۔ دم مارنے جو دار پہ ذکر علی کیا، اس وقت عاشقان الہی نے دی صدا، میں سم علی کا سولی پہ عیسیٰ سے کم نہیں، کعبہ سے کم نہیں، ظاہر علی کا ساکنے سدرا سے کم نہیں، کاش آنا علی ہمیں صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی تیرا خیات خلد کا رضوان بن گیا، موسیٰ سالیے تیرا دربان بن گیا، تیری کنیز مریم و حوا سے کم نہیں، صلوات پڑھیے۔ صورت میں مصطفیٰ ہے تو، سیرت میں مرتضیٰ، صورت میں مصطفیٰ ہے تو، سیرت میں مرتضیٰ، اخلاق میں حسن اور صبر میں شاہ خدا، نقش قدم تیرا ید بیضا سے کم نہیں، کاش آنا علی ہمیں کعبہ سے کم نہیں، ظاہر علی کا ساکنے سدرا سے کم نہیں، کاش آنا علی ہمیں صلوات پڑھیے۔ شمدی محمد علی محمد بلندر صلوات سلام کی دو تین شعر پیش ہو، سوچ کے دو تین شعر پیش ہو، بلندر صلوات اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول، اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول، کھلتے نہیں ہیں جس میں علی کی ولا کے پھول، اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول، دست خدا نے یوں در خیبر اٹھا لیا،
راستے خدا نے یوں درے خیبر اٹھا لیا جیسے اٹھا لے ہاتھ کو کوئی بڑھا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول دریائے شوق دید میں جنت کے گلستان دریائے شوق دید میں جنت کے گلستان میں کہ جو میری قبر میں خاک شفا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول محمد والے محمد صلوات عباس نے کٹا دیے نصرت میں دونوں ہاتھ عباس نے کٹا دیے نصرت میں دونوں ہاتھ میں کہ لب فرات علی کی دعا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول نعرہ کیا علی کے پسر نے لب فرات نعرہ کیا علی کے پسر نے لب فرات دہشت سے ہاتھ پاؤں گئے اشقیاء کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول سارا چمن رسول کا برباد ہو گیا سارا چمن رسول کا برباد ہو گیا تپتی ہوئی زمین ہے اور سیدہ کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول اکبر سا گل بدن علی اصغر سا گل آزاد اکبر سا گل بدن علی اصغر سا گل آزاد لکھے تھے یہ نصیب میں کر وہ بلا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول میں مسکن حسین میں ہوں ذاکر حسین میں مسکن حسین میں ہوں ذاکر حسین کر لے مجھے بھی خاک میں اپنی بسا کے پھول اس دل
دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول کھلتے نہیں ہیں جس میں علی کی ولا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول جواد صاحب سے درخواست کروں کہ تشریف لیں آج کے مجلس سے خطاب کریں بلندر صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد اس طرف آ جائیں صلی علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم غلبهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ مجالس کا ہمارا یہ آج آخری سلسلہ ہے اور آخری نشست ہے. الحمدللہ جب آخری مجلس ہو تو خصوصاً خطیب کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ بھئی مطالب جو وہ پہنچانا چاہ رہا تھا وہ صحیح طرح سے پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے یہ انتظام فرمایا ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے. جو لوگ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عزاداری کی برپا کرتے ہیں، ہمارے اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو کسی کا احسان رکھتے نہیں. الجزاء والاحسان الا الاحسان. ان کے ساتھ جس نے بھی احسان کیا
پلٹ کر انہوں نے اس احسان کا بدلہ جو ہے عطا کیا۔ یہ ساری جو نشستیں ہوئی ہیں، جو لوگ یہاں پر شامل رہے ہیں، چودھری صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، اون صاحب ہیں، اسی طریقے سے گوشی ہیں، اور دوسرے افراد جو واقعاً جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، وہی خدمات انجام دی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ان خدمات کو کی آخرت کا سرمایہ برقرار، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تعاون فرمائیں، اس سینٹر کو جو ہے آباد کریں، کیونکہ ابھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ افراد شاید کم ہوں۔ جب کبھی بھی میں مجلس پڑھتا ہوں کسی جگہ پر تو میرے لیے معیار لوگ نہیں ہوتے ہیں، سننے والے ہوں، دو ہوں۔ مولا علی کے ساتھ بھی، امام حسین کے ساتھ بھی زیادہ افراد نہیں تھے، 72 تھے سننے والے۔ تو آباد کیے جائیں، تعداد کے اوپر جو ہے توجہ نہ کی جائے، کیونکہ یہی وہ سینٹر ہیں کہ جو 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد پھر کم پڑھنے لگتے ہیں۔ ہم یہاں پر سے تعلق رکھتے ہیں انگلینڈ، وہاں پر ماشاءاللہ لندن سٹی میں اتنے سارے جو ہے امام بارگاہ ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ محرم ہو جاتا ہے تو اس قدر جو ہے جمعیت زیادہ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ کہ وہ امام بارگاہ ابھی کافی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس امام بارگاہ کو مثلا اسکول بنا دیتے ہیں، پھر کسی اور جگہ امام بارگاہ بناتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بھی امام بارگاہ بننے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، انسان اپنا حصہ ڈالے، اپنی کوشش کرے کہ جس کا فائدہ خود انسان کو جو ہے پلٹ کر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آخری سلسلہ ان مطالب کا، اور بات کو جو ہے انشاءاللہ آج ختم کرنا ہے۔ مسلسل مجالس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کن مواقع پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور امامت کی اہمیت کو پہلی مجلس میں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد سقیفہ کے حالات بیان ہوئے، فدق کے حالات بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ جو غاصبین خلافت کو جنہوں نے غصب کیا تو انہوں نے قرآن مجید سے کچھ آیات پیش کی کہ جس میں انہوں نے اپنی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کی بھی رد ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور پھر اس کے بعد گزشتہ جو 2 مجلسیں ہوئی ہیں، ان مجلسوں میں صحابیت کو جو تقدس دیا گیا اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اور اس کے دلائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ ایک طرف تاریخ میں صحابیت کو تقدس دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فضائل کہ جو اہل بیت اطہار سے مخصوص تھے، ان افراد نے پوری کوشش کی کہ ان فضائل میں وہ داخل ہو جائیں۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ آئے تطہیر کا، اہل بیت کا، پنجتن کا، اس کا مصداق ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، سارے علماء اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس سے مراد، اس آیت سے مراد، اس آیت میں جو لوگ شامل ہیں وہ پنجتن پاک کی ذات ہے، جو اس آیت کا مصداق ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، 2 اسکالر ان کے یہاں ایسے ملتے ہیں کہ جو ان کے ایڑی چوٹی کے جو ہے اسکالر کا میں شمار ہوتا ہے، ایک کا نام ہے زمخشری اور دوسرے کا نام ہے قاضی بیضاوی۔ یہ 2 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اہل بیت اطہار میں صرف اور صرف ازواج رسول اللہ شامل ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کہا کہ یہ آیت ازواج رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پنجتن پاک حسن و حسین اور علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا مراد نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ بھئی یہ بات آپ کیسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آیت تطہیر سے پہلے کی آیت اور آیت تطہیر کے بعد والی آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج رسول اللہ سے گفتگو کی ہے، اور یہ جو وہ کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے۔ آپ جا کر قرآن مجید میں جس جگہ پر آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر کی پہلی والی آیت لے لیں اور آیت تطہیر کی بعد والی آیت لے لیں، وہاں پر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کو فرما رہا ہے وہ ازواج رسول اللہ ہے، لیکن اس خطاب کے انداز میں لہجہ الگ ہے، اور اہل بیت کے اطہار کے ساتھ جو لہجہ ہے وہ لہجہ فرق کرتا ہے۔ اب وہ لہجہ کیا ہے؟ لہجہ یہ کہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول اللہ کی ازواج، بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے تقوی اختیار کیا۔ توجہ فرمائیے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ تمہارا معیار عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. کس وقت؟ شرط ہے وہاں پر اگر تم متقی ہو جاؤ. اگر تمہارے یہاں تقویٰ نہیں پایا جاتا ہے یا امام المتقین کی پیروی نہیں پائی جاتی ہو تو تمہارا معیار عام عورتوں کے برابر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اچھا یہاں پر کیا لہجہ؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. پھر آیت اور آگے بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جو صیغے استعمال کیے ہیں یہاں پر سارے کے سارے مؤنث کے لیے. عزیزان گرامی عربی زبان بڑی نزاکت والی زبان ہے. وہاں پر ایک لفظ جو عورت کے لیے مثلا مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اس ایک مرد نے کھانا کھایا تو وہاں پر کہا جاتا ہے اکلا. ایک مرد نے کھانا کھایا. لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ اس ایک عورت نے کھانا کھایا تو وہاں پر لفظ بدل جاتا ہے. اکلا نہیں کہا جائے گا بلکہ اکلت کہا جائے گا. ٹھیک ہے. عربی گرامر اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیے تطہیر سے پہلے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سارے عورتوں کے لیے ہیں. لیکن آیے تطہیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ سارے مردوں کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو کنہ کا جو لفظ ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مردوں کے لیے کنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. کون سا کلمہ استعمال ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے. مرد کے لیے کم اور عورتوں کے لیے کنہ. اب میں پڑھ رہا ہوں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم. کنہ نہیں ہے. عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم یعنی مردوں سے خطاب ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جان بوجھ کر اس آیے تطہیر کو یہاں پر فٹ کیا گیا ہے. اس کا مقام کسی اور جگہ پر تھا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد بھائی لہجہ بدل جا رہا ہے آیت کا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پھر اس کے بعد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بتانے گرامی کم کے یہ ظاہر سی بات ہے مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کسی اعتبار سے گرامر اگر کوئی عالم دین جانتا ہو تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس کے اندر ازواج رسول اللہ شامل ہے. جب ہم نے یہ سمجھا دیا کہ کم کی وجہ سے اس سے مراد محمد ہے, علی ہے, فاطمہ ہے اور حسن ہے اور حسین ہے. اب پڑھ کر اہل سنت ہم سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بیوی تو موجود ہے پنجتن کے اندر, تو کم کا لفظ کیسے استعمال ہوا؟ توجہ فرمائیے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر عربی گرامر میں یہ بھی کمال پایا جاتا ہے کہ جس جنسیت کی میجورٹی آتی ہے اسی کو اعتبار دیا جاتا ہے. پنجتن میں چادر کسا میں مرد زیادہ ہیں. محمد ہے, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن ہے اور حسین ہے, فاطمہ الزہرا ایک عورت ہے. تو چونکہ مرد زیادہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں والے صیغے کو استعمال کیا. ایک صلوات پڑھیں گرامی. ازواج رسول اللہ آیے تطہیر میں شامل ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا رسول اللہ کی 2 بیویاں ہیں جو مشہور بیویاں ہیں, ان سے فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. اے رسول اللہ کی 2 بیویوں, ان تتوبا یہاں پر بھی تتوبا کا لفظ ہے. مثلا عربی گرامر میں پھر واپس جائیں گے. تتوبا یعنی ایک مرد توبہ کر, 2 مرد توبہ کر, 3 مرد یا 3 سے زیادہ توبہ کریں تو اس کے لیے الفاظ الگ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد عورت کے لیے بھی الفاظ بدل جاتے ہیں. وہاں پر اللہ نے کہا ان تتوبا ساری ازواج رسول اللہ توبہ نہ کریں, صرف اور صرف 2 عورتیں توبہ کریں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں, توبہ کر لو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ لیکن اگر توبہ نہیں کرو گی اور اسی طریقے سے جس طرح رسول اللہ کو تم نے اذیت پہنچائی ہے اذیت پہنچاتی رہو گی تو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ تو اللہ تبارک و تعالی رسول کا مولا ہے. وہ جبریل اور جبرائیل ہیں اور صالح المومنین ہیں کہ جو کہ علی ابن ابی طالب ہیں.
جن ازواج کے قلوب ٹیڑھے ہو جائیں تو وہ پھر آئے تطہیر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ رجس پایا گیا نا وہاں پر. عزیزان گرامی، جو منصف پسند علماء اہل سنت ہے کہ جن کے اندر نام ملتا ہے فخر رازی کا، جلال الدین سیوطی کا، امام ثعلبی کا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے، ابن اثیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو آیت ہے، آیت تطہیر، وہ پنجتن کی ذات کے اوپر نازل ہوئی. اپنی کتابوں میں لکھا. امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک زوجہ تھی جن کا نام ام سلمہ تھا. ام سلمہ کے گھر میں رسول اسلام تشریف فرما تھے. رسول اسلام نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ فاطمہ الزہرا گھر میں داخل ہوتی ہیں. کمرہ کس کا ہے؟ ام سلمہ کا. رسول اللہ نے جیسے ہی دیکھا تو کہا کہ اے زہرا، اے میری دختر نیک اختر، جاؤ جا کر اپنے شوہر کو ساتھ اپنے لے کر آؤ. گئی فاطمہ الزہرا، شوہر کو لے کر آئیں. بزدان گرامی، رسول اللہ کو کسی چیز کا انتظار ہے. ام سلمہ نقل کر رہی ہے اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے. ابن اثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے. جناب فاطمہ الزہرا آئی، رسول اللہ نے ایک چادر کا اہتمام کیا اور چادر میں جیسے جیسے لوگ آتے گئے رسول اللہ نے کہا سب کے سب چادر کے اندر آ جائیں. جب سب کے سب جمع ہو گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں. نازل ہونے کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بھی اجازت ہے کہ کیا میں پنجتن کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں اے جبرائیل اجازت ہے. جبرائیل امین جب داخل ہو گئے ہیں تو وہاں پر ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت میں میں بھی شامل ہونا چاہتی ہوں. تو گرامی، سارے علماء اہل سنت نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا اے ام سلمہ انکے علی خیر، اے ام سلمہ تو خیر اور نیکی کے اوپر ہے. انکے من ازواج النبی، تو اہل بیت میں نہیں بلکہ ازواج النبی میں تیرا شمار ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد رسول اللہ نے وہیں پر حد بنا دی. یہ کہہ دیا کہ ازواج رسول اللہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں اور اہل بیت الگ ہیں. اور روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے وہ جو آیت پڑھی ہے، آیت تطہیر باہر نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اگر گھر میں رسول اللہ کے ام سلمہ کے گھر میں اگر جبرائیل امین کسی بھی جگہ اس آیت کو پڑھ دیتے تو شاید ام سلمہ زوجہ رسول اللہ اس کے اندر شامل ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا. روایت میں ملتا ہے کہ چادر کسا میں گئے ہیں، اجازت لے کر گئے ہیں، پنجتن میں شامل نہیں ہونا تھا. مقصد یہ تھا کہ اس کے حصار کو محصور کیا جائے. مصداق چادر میں گئے ہیں اور جانے کے بعد وہاں پر پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رضانی گرامی، یہ آیت تطہیر کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اے اہل بیت صرف اور صرف آپ کو پاک رکھیں. توجہ فرمائیے گا، یہاں پر جو لفظ ہے انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا. دو طریقے سے ترجمہ ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ نے ارادہ کیا ہے، غیر نے ارادہ نہیں کیا ہے. اس سے بھی فضیلت اہل بیت واضح ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صرف اور صرف پنجتن سے اس کو دور کرے، غیر سے نہیں. دونوں بھی معنی یہاں پر آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں حصار رکھا ہے. انما جو لفظ ہے اس کو لفظ حصر کرتے ہیں، کلمہ حصر کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو رسول اللہ نے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں حصار کیا، رسول اللہ نے چادر کسا میں اہل بیت کو محصور فرمایا تاکہ بات کسی دوسری طرف نہ چلی جائے. اور رضوان گرامی، اہل بیت جو کہا گیا ہے اس آیت میں صرف اور صرف پنجتن مراد ہے. اس سے ایک اور ایک ورڈ بتاتا ہے قرآن مجید میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. توجہ فرمائیے گا، کلمات قرآن مجید معجزہ ہے. اس کے معانی کو ایک ایک کلمے کے اوپر ٹھہر کر گرامیٹیکلی اگر کوئی سوچے تو اہل بیت اطہار کے فضائل واضح ہو جاتے ہیں، شک و شبہات برطرف ہو جاتے ہیں. فرمایا اہل البیت، اہل بیت نہیں کہا. دو کلمات ہیں، ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اردو ترکیب کے اعتبار سے، لیکن عربک میں اگر آپ ایک جگہ اہل بیت کہیں گے اور دوسری جگہ اہل البیت کہیں گے تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے.
توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل بیت عربی میں جب کہا جاتا ہے تو گھر میں جتنے بھی فرد ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کلمہ اس کو شامل کرتا ہے، لیکن جب کسی کلمے کے اوپر الف لام آ جائے تو پھر وہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ یعنی گھر میں گھر کے سارے بندے مراد نہیں ہیں، خاص لوگ مراد ہیں، اور اس کی مثال غدیر میں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یوم اکملت لکم نہیں کہا، الیوم یعنی غدیر خم، خاص دن میں ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کے گھر تو بہت سارے ہیں، لیکن رسول اللہ کے گھر میں خاص افراد ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے دور رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و گرامی، چونکہ انہوں نے ازواج کو داخل کیا تھا، دوسرے افراد کو داخل کیا تھا جو کہ معصوم نہیں ہیں، یہ آیت تھی عصمت اہل بیت اطہار پر دلالت کرتی ہے، تو انہوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری۔ انہوں نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ، بے شک صرف اور صرف اللہ نے ارادہ کیا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کرے۔ وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں رجس کو دور کرے، لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ رجس سے آپ کو دور رکھے، کرے اور رکھے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر کرے کہا جائے گا وہاں پر معلوم یہ ہوگا کہ رجس ابھی موجود ہے، اللہ صاف کرنا چاہتا ہے، رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن جہاں پر رکھے والا لفظ استعمال ہوگا وہاں پر مراد یہ ہے کہ پہلے سے یہ رجس سے دور ہے، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی اللہ نے دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کو پاک اور طاہر رکھنے کی طرح طاہر رکھے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن چونکہ انہوں نے ازواج رسول اللہ کو داخل کیا تھا جو کہ غیر معصوم ہے، تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے طہارت کی ضرورت پڑ جائے گی، تو انہوں نے ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو گرامر کے معنی کیا نکلتے ہیں یہاں پر؟ یطہرکم، یطہرکم کیا معنی ہے؟ طاہر کرتا ہے یا کرے گا، اسی لیے کہتے ہیں نا تطہیر یعنی پاک کرنا، لیکن ہم یہاں پر لفظی معنی نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر لفظی معنی مراد کیے جائے تو کفر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے حاوی ہے۔ یا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہ یہودیوں نے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اے محمد یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اے رسول آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر کیا ہم مراد اللہ کے ہاتھ سے فزیکلی ہاتھ لیں گے یا اس کی قدرت لی جائے گی؟ اسی لیے وہابیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر مراد فزیکل ہاتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اسی وجہ سے اہل سنت کی یہاں بعض وقت کہا جاتا ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ ہوگا انہی آیات کو لے کر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نے جب کسی وہابی کو ان سے استدلال کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پیر ہیں، اس کی زیارت قیامت کے دن انسان کرے گا، تو انہوں نے کہا جب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت نہیں ہے، ہاتھ پیر ہیں، تو پھر اس آیت کا ترجمہ کیسے کرو گے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، یعنی اس کے ہاتھ پیر بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں وہاں پر وجہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی طریقے سے ہاتھ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اور بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں پر ہم لفظ کے معانی نہیں لیتے ہیں، لیکن بات آگئی نا یطہرکم تطہیرا، لفظی معنی تو طہارت پاک کرنے کی طرح پاک کرنا ہے، لیکن رکھے کے معنی کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم؟
کیونکہ بہت ساری قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر یطہرکم کے اسی مادے سے جو دوسرا صیغہ آیا ہے وہاں پر پاک رکھنے کے معنی ہے، کرنے کے نہیں ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی جناب ابراہیم سے اور جناب اسماعیل سے کیا کہتا ہے جب انہوں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا تو کہا اے ابراہیم اور اے اسماعیل طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم اور اسماعیل یہ جو خانہ کعبہ تم نے بنایا ہے اسے طاہر کرو یا رکھو۔ اگر آپ یہ کہیں گے طاہر کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب اسماعیل اور ابراہیم نے نجس خانہ کعبہ بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ معصوم یہ کام نہیں کر سکتا ہے کہ نجس خانہ کعبہ بنائے۔ طاہرہ کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ کی بنیاد طہارت پر رکھی گئی اسی طریقے سے آئندہ بھی اے ابراہیم و اسماعیل اس خانہ کعبہ کو آپ طاہر رکھیں۔ تو جہاں پر رکھیں یہاں پر ترجمہ کیا تو اہل بیت اطہار کے لیے بھی وہی ترجمہ کر دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ بے شمار آیات ہیں دوسری، مثلا مثال کے طور پر ہم کسی سے کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعا دیتے ہیں نا، بزرگ اولاد کو جو دعا دیتی سلامت رکھے اللہ آپ کو۔ عربی زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سلمکم اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو لفظ ہے سلمکم اللہ یہ پاسٹ سینٹنس ہے، لیکن اس سے مراد دعائیہ لیا جاتا ہے فیوچر، حال پریزنٹ اور فیوچر معنی لیے جاتے ہیں۔ سلمکم اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی عرب یہ نہیں کہتا کہ سلامت کرے، اور اگر یہ معنی مراد ہو تو وہ یہ کہے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں سالم نہیں رکھا؟ سامنے والا ناراض ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورہ حمد ہمیشہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اس میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور عزیزان گرامی علماء اہل سنت سارے کے سارے افراد یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم جو کہ علی ابن ابی طالب ہے وہ ان کے لیے ترجمہ صحیح ہے، ہمارے لیے ترجمہ صحیح نہیں۔ نعرہ حیدری صلوات۔ ان کو دکھانے کی صراط مستقیم کی ضرورت ہے انہیں، اس لیے وہاں پر ترجمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن جو مومن ہے وہ یہ ترجمہ نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم جو کہ علی بن ابی طالب کا راستہ ہے تو نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا، اب مرتے دم تک مجھے اس راستے کے اوپر باقی رکھا۔ یہاں پر اب کہیں گے کیسے ترجمہ کر دیا، تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ رسول اللہ کو تو آپ معصوم مانتے ہیں، رسول اسلام کیا ترجمہ تصور کر کے پڑھتے تھے؟ رسول اسلام نے بھی تو نماز پڑھی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم سیدھا راستہ دکھا، تو کیا رسول اسلام کو سیدھے راستے کی ضرورت ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی معنی یہاں پر کیے جائیں گے کہ سیدھے راستے کے اوپر تو قائم رکھ۔ تو یہاں پر اس طریقے سے ترجمہ کر رہے ہیں تو اہل بیت اطہار کے لیے ان کی شان میں جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہاں پر بھی رجس سے دور کیا نہیں بلکہ رجس سے دور رکھا ترجمہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ اور جو دلائل ہم اپنے مدعا کے لیے اور دے سکتے ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ پنجتن میں کون کون ہے، توجہ فرمائیے گا، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے علماء نے قبول کیا ہے نا کہ پنجتن میں رسول اللہ بھی شامل ہیں، تو اب رسول اللہ سے رجس کو دور رکھے یا دور کرے؟ اگر آپ کہیں گے رسول اللہ سے بھی رجس کو دور کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہی خراب ہوگا، یعنی رسالت کے اوپر جو نبوت پر ایمان ہے وہی گڑبڑا گیا ہے یہاں پر۔ تو رسول اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھے ترجمہ ہوگا، کرے نہیں ہوگا۔ اور اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پنجتن پاک میں دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نابالغ، اور وہ کون ہے؟ امام حسن ہے اور امام حسین۔ اور عزیزان گرامی جو نابالغ ہوتا ہے ساری دنیا اسے معصوم کہتی ہے، جب نابالغ معصوم ہوگا تو وہاں پر ترجمہ اگر کوئی یہ آ کر دے کہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فصاحت اور بلاغت قرآن کے اوپر ہے، اسی لیے ترجمہ
कलमा वहां पर रखे होगा, करे नहीं किया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो आयत है, आयत तौहीद के जो दाल है। लोग पूछते हैं कि आप इस्मत अइम्मा को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे मुखालिफीन अल्लाह तबारक व तआला की उनके यहाँ तौहीद में हमारी तौहीद से फर्क है, नबुव्वत में हमारी नबुव्वत से फर्क है, इमामत का मसला तो बात का मसला है, तौहीद में भी हमारे यहाँ उनके यहाँ इख्तिलाफ है। हम इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदल को जरूरी समझते हैं। हमारे यहाँ ये इत्तेकाद पाया जाता है, अहले सुन्नत के यहाँ फिरके हो गए, अशायरा, मुअतज़िला, उनमें से एक ये कहता है कि जो कुछ करता है वो इंसान करता है। एक फिरके ने तो ये कह दिया, बनी उमैया जिसको प्रमोट करते थे वो कहते थे कुछ इंसान नहीं करता है, जो कुछ करता है वो अल्लाह तबारक व तआला करता है। उनके मुखालिफिन में कुछ लोग उठे, उठने के बाद उन्होंने कहा जो कुछ करता है वो इंसान करता है, अल्लाह कुछ करता ही नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल अम्रु बैनल अमरैन, इंसान करता है लेकिन अल्लाह की अता करदा कुव्वत और कुदरत की वजह से करता है। और जब कोई चीज करता है, अच्छा करता है, तो वो अपनी तरफ से करता है, अल्लाह की तरफ से अच्छाई अंजाम देता है। लेकिन अगर कोई बुराई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। इसकी मिसाल अल अम्रु बैनल अमरैन, यानी इफरात तफरीद की तरफ लोग चले गए। किसी ने कहा जो कुछ करता है वो खुदा करता है, किसी ने कह दिया कि जो कुछ करता है वो बंदा करता है। हमारे अइम्मा ने फरमाया हम किस बात के कायल हैं? अल अम्रु बैनल अमरैन, दो बातों के बीच वाली बात, यानी सिरात मुस्तकीम। इमाम से पूछा गया क्या मतलब? कहा अगर अल्लाह तबारक व तआला कुदरत न देता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, वजूद न देता तो क्या करते, लेकिन वजूद देकर अल्लाह तबारक व तआला ने इतने सारे पैगंबरों को, किताबों को भेजा और बुराई और अच्छाई दोनों को बतला दिया और इख्तियार इंसान को दे दिया। अब अगर इंसान नेकी की तरफ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ये तौफीक है कि इंसान को उसने नेकी की तरफ रहनुमाई की और उसने उसे एक्सेप्ट किया। और अगर बुराई की तरफ चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई से रोका था उसे, कुदरत तो दी थी बुराई अंजाम देने की, लेकिन रोका था। इसलिए बुराई जो होती है वो इंसान की तरफ से होती है, क्योंकि नफ्स इंसान की तरफ से है और कमाल अल्लाह की तरफ से। सलावत पढ़े मोहम्मद व इसलिए ख्याल है अल अम्रु बैनल अमरैन, दो रास्तों के बीच का रास्ता, मियां न रवि। तो हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उसकी जात को हम तौहीद को मानते हैं तो उसके साथ अदल शर्त है। अहले सुन्नत के यहाँ ये एक कायदा है कि जो हम मानते हैं जिसे वो कबूल नहीं करते, हुस्न कुबह अक्ली। तवज्जो फरमाइएगा, हम एक कायदा है कि जिसे कहते हैं हुस्न कुबह अक्ली, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे अक्ल जैसी नेमत से नवाजा, और ये अक्ल ऐसी चीज है कि जो अच्छाई को भी समझती है और बुराई को भी समझती है। और ये अक्ल सलीम यानी सालिम अक्ल, हर अक्ल नहीं जो डैमेज हो जाए, जो इन्फेक्टेड हो जाए वो अक्ल नहीं, अक्ल सलीम जो अक्ल सालिम है। अगर वो अक्ल सलीम ये कह दे कि ये चीज गलत है तो वो चीज अल्लाह के नजदीक भी गलत होगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दीन इंसान की फितरत में है, अक्ल सलीम में है। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स झूठ कहे तो सारे दुनिया, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे हिंदू हो, हर फिरके वाला ये कहेगा कि झूठ गलत बात है, किसी मोहतरम नफ्स का कत्ल करना गलत बात है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अक्ल जैसी नेमत दी है कि उसके एतबार से उन चीजों को जो है बुरा कहता है। हम ये कहते हैं कि दुनिया में जो चीजें बुरी कही जाती हैं, जो चीजें अच्छी कही जाती हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कुदरत दी है, ये हुस्न कुबह अक्ली है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करना है कि इंसान यानी अक्ल सलीम सालिम अक्ल अगर किसी चीज को मुतय्यन कर दे कि ये गलत है तो फिर वो भी खुदा के नजदीक उसको गलत होना पड़ेगा। मसलन एक जालिम है तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला चूंकि जालिम का मकाम जहन्नम है तो उसे जहन्नम में भेजेगा, और जो मोमिन है तो अल्लाह तबारक व तआला पर चूंकि उसने ईमान वो लेकर आया है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला को चाहिए है कि वो जन्नत भेजे। लेकिन कुछ फिरकों ने मुसलमानों के ये कहा कि अल्लाह की मर्जी जो चाहे वो कर सकता है, वो मोमिन को जहन्नम में
اور کافر کو جنت میں بھیج سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اور آپ کوئی اپنی طرف سے پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ یہ انہوں نے کہہ دیا۔ انجان گرامی، اگر یہ ایسا ہو جائے کہ ایک کافر جو ہے وہ چلا جائے جنت میں اور ایک مومن چلا جائے کہاں پر؟ جہنم میں، دوزخ میں، تو انجان گرامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے سازگار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، وہ عدالت سے ہٹ کر نہیں کرتا ہے، اور یہی جب عدالت بشر کو منتقل ہوتی ہے تو اس بشر کو معصوم کہا جاتا ہے۔ یہی جب عدالت اللہ تبارک و تعالیٰ سے منتقل ہوتی ہے اور بشر کو یہ صفت دی جاتی ہے تو وہ شخص معصوم ہوتا ہے، یعنی وہ غلط کو غلط کہے گا اور صحیح کو صحیح کہے گا۔ تو اللہ جس طرح ظلم سے بے نیاز ہے، اس کے فرستادہ رسول اسلام بھی بے نیاز ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس کے اولیاء ہیں وہ بھی بے نیاز ہیں، بیزار ہیں، رچ سے دور ہیں۔ تو بتانے گرامی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اور جناب ابو حنیفہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا 3 چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور 3 چیزوں کے اوپر جو سمجھ میں نہیں آتی اسی پر میرا اعتقاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو جو چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دے گا۔ انہوں نے یہی بات کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے، شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، تو شیطان کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ تو ان کے ذہن سوال ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ آگ کو آگ کس طریقے سے جلا سکتی ہے، تو اسے میں نہیں مانتا۔ اور انہوں نے یہ کہا جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں۔ 3 باتیں کی۔ بھولو لے دانا امام کے جو ہے ماننے والے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے اٹھا کر پتھر مارا، کیونکہ بعض وقت جواب علم کے ذریعے ہوتا ہے، بعض وقت جواب پتھر کے ذریعے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ خاندانی اہل بیت نے ہمیں بتایا۔ قریب ترین صحابی پتھر مارا اور تینوں جواب دے دی، مار کر دوڑ گئے۔ تو روایتوں میں ملتا ہے یہ پکڑا گیا، انہیں پکڑنے کے بعد جب حاکم وقت کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا اے بہلول تم نے کیوں مارا؟ ابو حنیفہ کے ساتھ جسارت کی، کیوں کی؟ تو ابو حنیفہ نے پلٹ کر کہا کہ کس نے مارا ہے؟ بہلول نے پوچھا کس نے مارا؟ تو یہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں، بہلول کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ کہتے ہیں آپ نے مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ میں نے نہیں مارا، تم جو درس دے رہے تھے اس کے اعتبار سے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، تو میں نے پتھر نہیں پھینکا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر پھینکا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھی درد ہو رہا ہے، دلائل پیش کیے۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ درد کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، درد دکھتا نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا تو بھولوں نے پلٹ کر کہا اسی طریقے سے جس طرح سے درد دکھائی نہیں دیتا بلکہ محسوس ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دکھائی نہیں دے گا، بلکہ انسان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری طرح سے محسوس کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بتلاؤ اللہ نے تمہیں کس سے بنایا؟ کہا مٹی سے بنایا۔ تو کہا کہ میں نے بھی تو تمہیں مٹی کا ڈھیلا مارا تھا، تکلیف کیسے ہو گئی؟ جس طرح تمہیں تکلیف ہو گئی اسی طریقے سے قیامت میں گرچہ شیطان کو آگ سے بنایا ہے لیکن وہ آگ دوسری ہوگی کہ جو شیطان کو جلائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آلہ صلی اللہ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادل ہونا شرط ہے، معصوم کا، ائمہ کا، رسول اسلام کا معصوم ہونا شرط ہے، ولادت سے لے کر انتہا تک، ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی، اور اسی طریقے سے ائمہ کا بھی۔ اور اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ جو شخص مخطی ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، وہ کسی بھی فیصلے میں کہیں نہ کہیں زندگی میں خطا کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے کہ جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آپ کو علاج کرانا ہے جا کر اس کے پاس، تو ایک مرتبہ آپ ہسٹری دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کر کہ کون سا ڈاکٹر ہے کہ جس سے جا کر میں اپنے ہارٹ کا علاج کراؤں کیونکہ آرٹریز بلاک ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے فلاں ڈاکٹر ہے، دیکھیں کتنا ایکسپیرینس ہے۔ اگر کسی جگہ ایک ڈاکٹر یہ پتا چل جائے کہ زندگی میں اس نے ایک ایسا آپریشن کیا کہ جو سکسسفل نہیں تھا، تو انسان فوراً اسے چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ایک جگہ اس نے غلطی کی، ہو سکتا ہے دوسرا بندہ میں بلی کا بکرا بن جاؤں۔ اس دنیا کے معاملے میں کرتا ہے،
تو عزیزان گرامی انسان اپنی دنیا کے لیے پیور ترین پرفیکٹ ترین انسان کو منتخب کرتا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ان افراد کو انسان چنے اور ان کا انتخاب کرے کیونکہ یہاں نہ ایمان میں، نہ اعتقاد میں، نہ عمل میں، نہ فکر میں، نہ عقیدے میں کسی اعتبار سے جھول نہ پایا جائے وہ اہل بیت اطہار کی ذات۔ سبحان اللہ۔ بزرگان گرامی اہل بیت اطہار اس آیت کے اعتبار سے اولاً تو پنجتن پاک اس سے مراد ہے، اور ثانیاً اس سے مراد رزق کو دور رکھنا ہے، کرنا نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عدالت شرط ہے، معصوم کے لیے عصمت شرط ہے، وگرنہ دین میں خلل واقع ہو جائے گا جو کہ واقع ہوا۔ ایسے افراد کو چنا گیا کہ جن کے پاس عصمت نہیں پائی جاتی تھی، جو خود کہتے تھے کہ ہمارے یہاں خطا ہے۔ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر، یا خود ابو بکر کہتے ہیں عقیلونی عقیلونی، جب لوگ آ کر سوال پوچھتے تھے نا ان سے یہ بتا دیجیے گا، یہ بتا دیجیے گا، یہ بتا دیجیے گا، مثلاً علی ابن ابی طالب پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بعض لوگ بیدار ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے عقیلونی عقیلونی ولست بخیرکم وعلی فیکم۔ اور سارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیزار ہو چکا ہوں، جبکہ علی ابن ابی طالب تمہارے درمیان ہے تو علی ابن ابی طالب سے میں بہتر ہوں۔ جب وہ خود مقر ہیں پھر انسان کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ جب انہوں نے خود اقرار کر دیا ہے کہ علی ان سے بہتر ہے تو بہتر کو انسان چنے، معصوم کو اس کا انتخاب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی لوگوں نے عصمت کو انتخاب نہیں کیا، اور اسی بات کے اوپر نہیں رکے بلکہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تاریخوں میں عزیزو کہ ہر معصوم من اللہ اس دنیا میں مظلوم رہا ہے۔ عزیزان گرامی آج 12ویں محرم ہے، اور یہ وہ موقع ہے عزیزو کہ روایت میں ملتا ہے کہ جیسے ہی ابا عبداللہ حسین کی شہادت واقع ہوتی ہے، انہوں کے نیزے کے اوپر سر بلند ہوتا ہے، تو فوراً عمر سعد نے 11ویں محرم کی رات کو ہی عصر کے وقت خولی کے سپرد کر دیا سر ابا عبداللہ کو، اور خولی سے یہ کہا گیا کہ فوراً لے جا کر اس سر کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا جائے۔ عزیزان گرامی خولی سر کو لے کر چلتا ہے، جیسے ہی 11ویں محرم کی شب وہ پہنچتا ہے کوفے کے قریب تو رات ہو چکی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی لکھنے والوں نے لکھا کہ خولی گھر میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے سر ابا عبداللہ حسین کو ایک تنور میں رکھ دیا اور جا کر وہ سو جاتا ہے۔ اس کی بیوی بڑی بے چین تھی، اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے وہ چھپا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی روایتوں نے لکھا، مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ عورت رات میں اٹھی تو اس نے محسوس کیا، یہ دیکھا کہ جس کمرے میں تنور رکھا ہوا ہے اس کمرے سے نور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی جیسے اس منظر کو دیکھا تو وہ مومنہ تھی، اہل بیت اطہار کی چاہنے والی تھی، فوراً دوڑتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد جیسے ہی تنور کے دہانے کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک نورانی چہرہ ہے کہ جو تنور میں رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی تنور سے نورانی چہرے کو اٹھایا، اور خولی کی زوجہ نے کہا کہ یہ سر کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اس قدر نورانی ہے؟ عزیزان گرامی منادی نے ندا دی کہ اے خولی کی زوجہ، اے مومنہ، یہ سر ابا عبداللہ حسین ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً آتی ہے اور خولی سے کہتی ہے اے خولی اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لوگ اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے باہر سے سونا اور چاندی لاتے ہیں، اور تجھے کس طرح سے تجھے شرم نہیں آئی کہ تو ابا عبداللہ حسین کے سر کو تم میرے گھر میں لے کر آئے؟ عزیزان گرامی جب 11ویں محرم کی صبح ہوتی ہے عزیزو تو عمر سعد نے یہ کہا کہ جتنے بھی نجس لاشیں وہاں پر اس کے لشکر کے قتل کیے گئے تھے سب کے سب کو دفنایا جائے، اور عزیزان گرامی اہل بیت اطہار کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اہل بیت حرم کو، ابا عبداللہ حسین کو، انصار کو دفنائے۔ عزیزو یہ رخصتی کا جو ماحول ہے 11ویں محرم کو، ہمارے ساتھ نے جب اپنے جاننے والوں کے مردوں کو دفنا دیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ قافلے کو لے جایا جائے۔ عزیزان گرامی اونٹوں کو لایا گیا، ایسے اونٹ تھے کہ جن کے اوپر کجاوا نہیں رکھا ہوا تھا، بیویوں کو سوار کیا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو سوار کیا گیا، سید سجاد بیمار تھے۔ عزیزان
گرامی سید سجاد اس قدر بیمار تھے کہ اپنے آپ کو وہ اونٹ پر سنبھال نہیں سکتے تھے. عزیزو جناب سید سجاد کو اونٹ کے اوپر بٹھلایا گیا اور بٹھلانے کے بعد ان کے پیر کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. یہی وجہ ہے عزیزو جب اونٹ چلتا جناب سید سجاد کے ران رگڑے جاتی اور اس سے خون بہتا رہتا. عزیزان گرامی جیسے ہی یہ قافلہ چلا تو عمر سعد نے کہا کہ ہمیں اسیران اہل بیت حرم کو تکلیف پہنچانا ہے تو اس قافلے کو اس جگہ سے لے کر چلو کہ جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. عزیزو قافلہ چلا, اونٹ چلتے ہیں, اس مقام سے گزرتے ہیں کہ جہاں پر ابا عبداللہ الحسین کے لاشیں تھے, انصار کے لاشیں تھے. ایک مرتبہ بیویوں نے, سکینہ نے, رباب نے, ام فروا نے اپنے کشتوں کے لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو سب بیویوں نے واہ حسینہ, واہ اکبرہ, واہ اولا, واہ محمدہ کہہ کر اونٹوں سے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا. اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی سب بیویاں اپنے اپنے متعلقین کے پاس پہنچ گئی, لیکن عزیزو سید سجاد کو چونکہ اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا, سید سجاد خدا حافظ کے لیے نہیں اتر سکے. سید سجاد کی ایسی حالت ہوئی کہ زینب متوجہ ہو گئی کہ سید سجاد اگر اس حالت میں رہیں گے تو ان کے بدن سے روح نکل جائے گی. ایک مرتبہ کہتی ہے اے سید سجاد میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں. سید سجاد نے پلٹ کر کہا اے پھوپھی اماں میری یہ حالت کیوں نہ ہو, میرا جیسا جوان بیٹا موجود ہے لیکن مظلومیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو نہیں دفنا سکتا. عزیزان گرامی ساری بیویاں گریہ کر رہی تھی. عزیزو عمر سعد نے کہا کہ سب کو سوار کیا جائے. بیویاں جدا نہیں ہونا چاہتی تھی اپنے جنان اپنے بچوں سے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے شمر آگے بڑھ اور تماچا مارتے ہوئے سب کو لاشوں سے جدا کرتا جا. عزیزان گرامی شمر آگے بڑھتا ہے, تازیانے مارتا ہے. ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ زینب نے ساری بیویوں کو جمع کیا اور اونٹ پر سوار کیا. عزیزو جب سب کے سب سوار ہو چکے تو ایک وہ موقع بھی آتا ہے کہ جناب زینب اولیاء مقام ہے. وہ وقت یاد آ گیا کہ جب مدینے سے چلی تھی تو اس طریقے سے احترام سے علی اکبر نے سوار کیا تھا. عباس بھی موجود تھے, قاسم بھی موجود تھے اور محمد بھی موجود تھے. عزیزان گرامی وہ منظر زینب کو یاد آ گیا. جیسے ہی یاد آیا مقتل کی طرف رک کیا اور کہا اے عباس میں جا رہی ہوں, کیا مجھے سوار کرنے کے لیے نہیں جاؤ. عزیزان گرامی بڑی مظلومیت کے ساتھ یہ قافلہ چلتا ہے 11 محرم کو. لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ قافلہ 12ویں محرم کی شب کو کوفے میں پہنچا اور کوفے کا چونکہ دارالامارہ دروازہ بند ہو گیا تھا تو اہل بیت حرم کو باہر روکا گیا اور سرد موسم میں روکا گیا. عزیزان گرامی بیویاں خیموں میں نہیں تھی, لعین خیموں میں موجود تھے. عزیزو روایت میں ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوئی تو پہلے اعلان کیا گیا کہ اہل بیت حرم کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے. عزیزو جناب زینب اولیاء مقام کی بڑی یہ مصیبت کی جگہ تھی کیونکہ یہ وہ مقام ہے کوفہ کہ جہاں کی شہزادی زینب مشہور ہے اور یہاں اس کوفے میں 3 سال سے زیادہ زینب اولیاء مقام نے قرآن اور حدیث رسول اللہ عورتوں کو پڑھایا تھا. اب زینب جائے تو کوفے میں کیسے جائے. عزیزو وارد ہوتی ہے. وارد ہونے کے بعد ایک عورت نے پوچھا مینا یہ وہ سارا انتم, اے بی بی تم کہاں کے اسیر ہو. زینب سے رہا نہ گیا, کہا وہ نحنو سارا آل محمد. اے عورت ہم آل محمد کے اسیر ہیں. یہ میں زینب ہوں اور وہ جو سر دیکھ رہی ہو وہ ابا عبداللہ حسین کا سر. جیسے ہی برہنہ سر زینب کو دیکھا اس عورت نے گریہ کیا, چادریں مہیا کی. عزیزان گرامی یہ قافلہ وارد ہوتا ہے ابن زیاد کے دربار میں. جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ وارد ہوا تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے جناب زینب کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہا کہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے حسین اور آل حسین کو ذلیل کیا. جیسے ہی حیدر کرار کی یہ شیر بیٹی نے یہ جملہ سنا تو کہا اے مرد فاسق ابن زیاد, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے اور تو ذلیل ہے اور تو ذلیل ہوا حسین کو شہید کر کے. عزیزان گرامی جیسے ہی بی بی نے یہ شجاعانہ جواب دیا, ابن زیاد یہ چاہتا تھا کہ بی بی زینب کو شہید کر دے لیکن لوگوں نے کہا کہ عورت کو شہید کرنا مناسب نہیں ہے. عزیزان گرامی اس نے توجہ کی تو ایک کڑیل جوان وہاں پر موجود تھا کہ جس کا نام سید سجاد تھا. سید سجاد سے ابن زیاد نے پوچھا کہ تم کون ہو تو سید سجاد نے کہا انا علی بن الحسین, میں علی ہوں حسین کا بیٹا. تو پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ نے کربلا میں علی کو قتل نہیں کیا. ایک
مرتبہ جناب سید سجاد پلٹ کر کہتے ہیں اللہ نے قتل نہیں کیا بلکہ فاسقوں نے ظالموں نے شہید کیا، اور وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ علی اصغر ہے اور علی اکبر ہے، اور میں علی جن الاوسط سید سجاد ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابن زیاد نے جواب سنا تو پلٹ کر کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ مولا نے پلٹ کر قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اے ابن زیاد قتل تم لوگوں نے کیا، قتل تم نے کیا ہے، اور قتل کے وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کی روح کو کھینچ لیا۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابن زیاد نے لاجواب پایا اپنے آپ کو تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سر سید سجاد کو قلم کیا جائے۔ ابھی جو دشمن آگے